بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی امتحان، ما یفتن بہا یا ما یمتحن بہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے کہ جس سے ان کا امتحان لیا گیا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ اور میری امت کے لیے وہ چیز کہ جس سے ان کا امتحان لیا جائے گا اور امتحان لیا جا رہا ہے، وہ مال و دولت ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں تھی۔ خوب گزشتہ جلسے کے اندر دلالت کے بحث کو پیش کیا اور عرض کیا کہ اس بحث دلالت کے بعد مجاز کے بارے میں ایک دو نکات کو عرض کروں گا۔ دیکھیں، میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ اصول فقہ کے ہمارے درس اس بنا پر ہیں کہ آپ ہمارے الموجز کے دروس سن چکے ہیں، کیونکہ حقیقت و مجاز کے بارے میں جو بحث ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ بحث تو آپ موجز میں پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا اور عمیق طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ اصول فقہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی کیفیت ہم اوپر رکھیں گے، اصل کتاب کے مطالب کو تقریر کریں گے، لیکن طالب علم کے اندر روح تحقیق کو پیدا کرنے کے لیے تھوڑے بہت علم اصول کے باہر سے مباحث بھی پیش کریں گے۔ علم اصول میں جو معاصر زمانے میں تحقیقات ہوئی ہیں ان تحقیقات کی طرف بھی اشارہ کرتے رہیں گے۔ حالانکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی مفصل مباحث آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ جدید مباحث کی طرف بھی اشارہ کریں گے تاکہ آپ اصول فقہ جو موجز کے بعد پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا اوپر کی سطح کی پڑھیں۔ خوب گزشتہ جلسے میں دلالت کے بارے میں عرض کیا کہ دلالت یا تصوریہ ہے یا تصدیقیہ ہے، کہ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ دلالت فقط دلالت تصدیقیہ ہے، دلالت تصوریہ اصلاً دلالت نہیں ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا کہ آغا شہید صدر آغا مظفر کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دلالت وضعیہ فقط دلالت تصوری ہے، دلالت تصدیقیہ اصلاً دلالت وضعیہ نہیں ہے۔ کہ معاصر زمانے میں جو ہمارے اساتید اور جو دوسرے بزرگان ہیں وہ تقریباً اس شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پسند کرتے ہیں کہ آغا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست ہے کہ دلالت وضعیہ فقط دلالت تصوریہ ہے، کہ دلالت تصوریہ کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک لفظ کو بیان کرتے ہیں اس کا معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اما یہ کہ اس معنی کا متکلم نے ارادہ کیا ہے یا اس معنی کا متکلم نے ارادہ نہیں کیا، یہ دیگے واضح سے نہیں سمجھ میں آتا، بلکہ یہ حال متکلم سے سمجھ میں آتا ہے، قرائن سے سمجھ میں آتا ہے، وہاں سے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ خوب دلالت تصدیقیہ کے بارے میں عرض کیا کہ دلالت تصدیقیہ یا دلالت تصدیقیہ اولی ہے یا دلالت تصدیقیہ ثانوی ہے۔
دلالت تصدیقیہ اولی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو احراز اور کشف کرتے ہیں کہ متکلم ان الفاظ کے ذریعے سے ان کے معنی کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر جو متکلم کا ارادہ ہے وہ ارادہ استعمالیہ کہلاتا ہے۔ خوب آیا جداً اس معنی کا قصد کیا ہے یا نہیں کیا، دیگه یہ دلالت تصدیقیہ اولی میں سمجھ میں نہیں آتا۔ دلالت تصدیقیہ اولی میں فقط اتنا ہم احراز کرتے ہیں کہ متکلم چاہتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے ان کے معانی کو سمجھائے۔ خوب یہ دلالت تصدیقیہ اولیہ ہے، اور یہاں پر جو ارادہ متکلم ہے اس ارادے کو کہتے ہیں ارادہ استعمالیہ۔ اس کے مقابلے میں دلالت تصدیقیہ ثانویہ ہے یا دلالت تصدیقیہ جدیہ، کہ دلالت تصدیقیہ ثانویہ کا معنی یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ ہم اس چیز کو احراز کریں کہ متکلم ان الفاظ کے ذریعے سے معنی کو سمجھانا چاہتا ہے، بلکہ اس نقطے کا بھی احراز کریں کہ متکلم یہ جو ان الفاظ کے ذریعے سے معنی ہمارے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہے، اس معنی کا جداً اس نے قصد اور ارادہ بھی کیا ہے۔ یہاں پر جو متکلم کا ارادہ ہوگا اس ارادے کو کہتے ہیں ارادہ جدی، اور اس دلالت کو کہتے ہیں دلالت تصدیقیہ ثانویہ یا دلالت تصدیقیہ جدیہ۔ خوب یہ دونوں دلالتیں بقول شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کے واضح سے نہیں سمجھ میں آتی، حال متکلم سے۔ اچھا، حال متکلم سے سمجھ میں آتی ہیں یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ایک متکلم جو عاقل ہے، بالغ ہے، شاعر ہے یعنی شعور رکھنے والا ہے، خوب وہ بندہ اگر ایک جملہ مجھے کہہ رہا ہے، سویا ہوا بھی نہیں ہے، غافل بھی نہیں ہے، متوجہ بھی ہے، جب یہ خود الفاظ کہہ رہا ہے تو یعنی واقعاً ان الفاظ کے ذریعے سے ایک معنی مجھے سمجھانا چاہتا ہے۔ آپ کا ایک دوست ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آغا مجھے پانی پلائیں، وہ اپنے حواس کے اندر بھی موجود ہے، متوجہ بھی ہے، سویا ہوا بھی نہیں ہے، غافل بھی نہیں ہے۔ اب یہ بندہ اگر آپ کو کہتا ہے پانی پلاؤ، یعنی واقعاً یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اسے کہتے ہیں حال متکلم۔ خوب دلالت تصدیقیہ اولیہ اور ثانویہ کے فرق کے لیے چند مثالوں کو میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا انسان کبھی کبھار شوخی کرتا ہے، مزاح کرتا ہے۔ خوب جب یہ انسان مذاق کرتا ہے تو یہاں پر دلالت تصدیقیہ اولی ہوتی ہے لیکن دلالت تصدیقیہ ثانوی نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پر متکلم چاہتا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کو معنی سمجھائے، لیکن آیا اس معنی کا جداً اس نے ارادہ کیا ہے؟ نہ، شوخی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ تو مذاق کے مورد میں دلالت تصدیقیہ اولیہ ہوتی ہے، ارادہ استعمالیہ ہوتا ہے، لیکن دلالت تصدیقیہ ثانویہ نہیں ہوتی، دلالت تصدیقیہ جدیہ نہیں ہوتی۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، مثلا تقیے کا مورد۔ خوب تقیے کے مورد میں معصوم جب ایک بات بیان کرتا ہے تو یہاں پر دلالت تصدیقیہ اولیہ ہوتی ہے، ارادہ استعمالیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دلالت تصدیقیہ ثانوی اور ارادہ جدی نہیں ہوتا، بلکہ تقیے کی وجہ سے، آپ کی جان کی حفاظت کی وجہ سے امام علیہ السلام نے ایسے فرمایا۔ تو تقیے کے مورد میں بھی دلالت تصدیقیہ اولی ہوتی ہے لیکن دلالت تصدیقیہ ثانوی نہیں ہوتی، دلالت تصدیقیہ جدی نہیں ہوتی۔ تیسرا مورد توریہ۔ توریے کے مورد میں بھی آپ ایسے کرتے ہیں، وہاں پر بھی دلالت تصدیقیہ اولیہ ہوتی ہے لیکن دلالت تصدیقیہ ثانویہ نہیں ہوتی۔ چوتھا مورد کہ آہستہ آہستہ میں بحث حقیقت اور مجاز کی طرف بھی چل رہا ہوں۔ مثلا کنایہ، آپ لوگوں نے بحث علم بیان میں، خوب معنی بیان میں وہاں پر پڑھتے ہیں، کنایہ کی تعریف کرتے ہیں ذکر اللازم و ارادت الملزوم۔ حالہ ادھر تعریف میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے لیکن میں مشہور تعریف کو بیان کرتا ہوں۔
کہ آپ لازم کو ذکر کریں اور اس کے ملزوم کا ارادہ کریں. مثال کہتے ہیں کہ زید کثیر الرماد. آغا زید کثیر الرماد ہے، اس کے گھر میں خاکستر بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی لکڑیاں وغیرہ جلتی ہیں بہت زیادہ. اس کے گھر کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خاکستر ہے. اچھا یہاں پر اس جملے سے مقصود کیا ہے آپ کا؟ فرماتے ہیں یہاں پر مقصود جدی یہ ہوتا ہے کہ زید سخی ہے، اس کی سخاوت کو آپ بیان کر رہے ہیں. خوب اس کی سخاوت کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ زید کثیر الرماد، زید کے گھر کے باہر خاکستر بہت زیادہ ہے. بھائی یہ دلالت کر رہا ہے کہ زید سخی ہے. کیسے؟ اس طریقے سے. خوب آگا خاکستر بہت زیادہ کیوں ہے؟ اس کے لیے کہ اس کے گھر میں آگ بہت جلتی ہے. آگا آگ بہت زیادہ کیوں جلتی ہے؟ اس لیے کہ کھانا زیادہ پکتا ہے. آگا کھانا بہت زیادہ کیوں پکتا ہے؟ اس لیے کہ کھانے والے زیادہ ہیں. خوب کھانے والے زیادہ ہیں یعنی اس کے پاس بہت زیادہ مہمان آتے رہتے ہیں اور یہ ان کو کھانا کھلاتا ہے. لہذا اس طریقے سے آپ کہتے ہیں زید کثیر الرماد، دلالت کرتا ہے کہ زید سخی انسان ہے. آج کل کے زمانے میں اگر مثال دیں تو آپ کہیں کہ زید کے گھر کا جو گیس کا بل ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. خوب گیس کا بل بہت زیادہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گھر میں بہت زیادہ گیس جلتا ہے. خوب گیس بھائی بہت زیادہ کیوں جلتا ہے؟ اس لیے کہ کھانا زیادہ پکتا ہے. کھانا زیادہ کیوں پکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس مہمان آتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر مثال دینا چاہیں تو ایسے دیں کہ زید کے گھر میں کیا ہے؟ زید کا گیس کا بل زیادہ آتا ہے. خوب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زید کثیر الرماد، کثیر الرماد اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے. دلالت تصدیقیہ اولیہ یہاں پر یہی ہے کہ زید کی خاکستر زیادہ ہے، زید کے گھر کے باہر خاکستر بہت زیادہ ہے. واقعاً متکلم اس لفظ کے ذریعے سے یہی مطلب سمجھانا چاہتا ہے، لیکن مقصود جدی کیا ہے؟ مقصود جدی کثیر الرماد کہنا نہیں ہے، مقصود جدی یہ ہے کہ وہ سخی ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لفظ کے لیے دلالت تصدیقیہ اولیہ اور ہے، دلالت تصدیقیہ ثانویہ اور ہے. زید کثیر الرماد میں ارادہ استعمالی یہ ہے کہ اس کے گھر کے باہر خاکستر زیادہ ہے، لیکن دلالت تصدیقیہ جدی کیا ہے؟ کہ زید سخی ہے. خوب اگر اس مثال کو آپ نے سمجھ لیا تو اب آتے ہیں حقیقت و مجاز کے بحث کی طرف. البتہ یہ مطلب بھی آپ معانی بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ مجاز کی ایک لحاظ سے دو قسمیں، یا مجاز استعارہ ہے یا مجاز مرسل ہے. دیکھیں علم بیان میں ذکر کرتے ہیں کہ لفظ اگر اپنے معنی ما وضع لہ میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، اور غیر معنی ما وضع لہ میں استعمال ہو تو مجاز ہے، یہ مشہور کے مطابق. اچھا جیسے کہ یہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کل یعنی پرسوں ایک جلسہ پہلے، کہ مجاز اسی وقت درست ہے کہ جب مجاز میں مناسبت کا لحاظ کیا جائے. اچھا وہ جو مناسبت ہے یا جس کو آپ علاقہ کہتے ہیں، وہ مناسبت دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ مناسبت مشابہت ہے یا غیر مشابہت ہے. اگر وہ مناسبت مشابہت ہو اس کو کہتے ہیں استعارہ، مجاز کی قسم ہے، لیکن یہاں پر مجاز میں خصوصیت سے علاقہ اور جو مناسبت ہے وہ مشابہت مد نظر رکھی گئی ہے. زید اسد، خوب یہ استعارہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کس کو مد نظر رکھا ہے میری جان؟ یہاں پر آپ نے مشابہت کو مد نظر رکھا ہے. اور اگر علاقہ اور مناسبت، خوب مناسبت مشابہت نہ ہو، غیر مشابہت ہو، کہ علم بیان میں ذکر کرتے ہیں وہ 25 علاقہ جات ہیں، خوب ان میں سے کوئی ایک علاقہ ہو. مثلا آپ کہتے ہیں جرل میزاب، پرنالہ بہتا ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ پرنالہ تو نہیں بہتا، پرنالے کے اندر پانی بہتا ہے. خوب پرنالہ تھوڑی بہتا، پرنالہ تو وہ اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. جرل میزاب یعنی پرنالے سے پانی بہتا ہے. خوب یہ مجاز ہے. یہاں پر علاقہ کیا ہے؟ علاقہ حال و محل ہے، یعنی پانی اور میزاب وہ پرنالہ حال و محل کی نسبت رکھتے ہیں.
خوب اس علاقہ حال و محل کی کے اعتبار سے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں جرل میزاب، یا کبھی کبھار علاقہ جز و کل کو مد نظر رکھتے ہیں. خوب کلمہ طیبہ کو آپ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. خوب یہ کلمہ طیبہ ہے، حالانکہ کلمہ تو نہیں، یہ مکمل جملہ ہے، پورا کلام ہے. کہتی کہ سیوطی میں بھی آپ پڑھ چکے وَكَلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ، درست ہے. خوب آپ کہتے کلمہ ہے لیکن مقصود یہ پورا کلام طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. یہاں پر مجاز مرسل ہے، علاقہ جز و کل ہے، درست آگا، اس کو کہتے مجاز مرسل. اب آتے اصل مطلب کی طرف. مجاز کے بارے میں کلی طور پر 3 نظریات ہیں کہ یہ جو مطلب ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں یہ موجز میں بھی ہم توضیحات عرض کر چکے ہیں، اور اس کی اور زیادہ وضاحت کے لیے بھی یہ مطالب اگر اچھے طریقے سے آپ دقت کے ساتھ سمجھیں تو انشاءاللہ مجاز کے بحث کے لیے ایک بہت اچھا مقدمہ ہوگا آپ کے لیے. خوب مجاز کے بارے میں ایک نظر مشہور ہے. مشہور اس بات کے قائل ہیں کہ مجاز یعنی لفظ کو غیر ما وضع اللہ میں استعمال کرنا. مثلا آپ کہتے ہیں رأیت اسدن، یہاں پر اسد کو آپ نے رجل شجاع میں استعمال کیا. رأیت اسدن فی الحمام، خوب میں نے حمام میں دیکھا کہ شیر نہا رہا ہے. شیر یعنی رجل شجاع. مشہور اس بات کے قائل ہے کہ مجاز میں لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوتا، غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا، چاہے پھر وہ مجاز استعارے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجاز مرسل ہو، دیگه فرق ہی نمی کنه. دونوں جگہوں پر مشہور اس بات کے قائل ہیں کہ مجاز میں لفظ غیر معنی موضع لہو میں استعمال ہوتا ہے. ان کے مقابلے میں آغا سکاکی ہے کہ مفتاح العلوم میں انہوں نے مطلب ذکر کیا ہے. آغا سکاکی کہتے ہیں کہ اگر مجاز استعارے کی شکل میں ہو، نہ کہ مجاز مرسل، مجاز اگر استعارے کی شکل میں ہو تو وہاں پر لفظ دلالت تصدیقی اولی کے اعتبار سے معنی ما وضع لہو میں استعمال ہوا ہے. اما دلالت تصدیقی ثانوی کے اعتبار سے دوسری چیز کا ارادہ کر رہے ہیں آپ. اس کو سمجھیں کہ لطیف معنی ہے. آغا سکاکی کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا رأیت اسدن، رجل شجاع میں جب اسد کو استعمال کرتے ہیں تو اب یہاں پر اسد استعمال اپنے معنی میں ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اسد رجل شجاع میں استعمال ہوا، کیونکہ اسد کو اگر رجل شجاع میں استعمال کریں گے جو استعارے کی لطافت ہے، جو جمال ہے، جو حسن ہے، وہ ختم ہو جائے گا. مزہ تو اسی میں ہے نا کہ آپ رجل شجاع میں خود اسد کو استعمال کریں بِإِن معنی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ شیر ہے. اسد کو اپنے معنی میں استعمال کر رہے ہیں. آغا یہ تو بات غلط ہے. رجل شجاع شیر تھوڑی ہے، اس کی دم تھوڑی ہے، اس کی 4 پاؤں تھوڑی ہے، وہ تو انسان ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اسد حتیٰ جب رجل شجاع مقصود ہو تو بھی اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ خود یہ تو غلط ہے. آغا سکاکی کہتے ہیں کہ بھلے ہم بھی جانتے ہیں، مقصود ہمارا یہ نہیں ہے. مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسد شیر کے معنی میں استعمال ہوا، منتہا گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ اسد اور شیر کے 2 فرد ہیں. ایک اسد اور شیر وہ حیوان مفترس ہے جو جنگل کے اندر رہتا ہے، اور ایک اسد اور شیر یہ انسان ہے، یہ بہادر بندہ ہے. یعنی ادعاءً ہم اس بہادر بندے کو کہتے ہیں کہ بابا تو بھی شیر ہے. پس مجاز مرسل کے اندر، مجاز مرسل کے اندر نہ، استعارے کے اندر آغا سکاکی کہتے ہیں کہ مجاز میں بھی لفظ اپنے معنی ما وضع لہو میں استعمال ہوتا ہے. البتہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مباحث کے اندر تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ دلالت تصدیقیہ اولی، دلالت تصدیقیہ اولی کی حد تک اسد اپنے معنی میں استعمال ہوا، واقعاً یہ شعر ہے. اما دلالت تصدیقیہ ثانوی
وہاں پر مراد رجل شجاع ہے. درست. یہ نظریہ سکاکی کا نظریہ، صاحب مفتاح العلوم کا. اس کے مقابلے میں تیسرا قول صاحب وقایت الاذہان کے بزرگوار اصولی ہے کہ اس نظر کو پھر حضرت امام نے بھی مانا ہے، کہ حضرت امام نے بھی اس نظر کو تقریباً مانا ہے، اور وہی نظر حضرت امام کی الموجز میں بھی نقل ہوئی ہے، کہ وہاں پر میں تفصیلاً بھی عرض کر چکا ہوں. کچھ مباحث وہاں ذکر کیے تھے، کچھ یہاں پر ذکر کیے، دونوں کو ضمیمہ کریں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. صاحب وقایت الاذہان کہتے ہیں کہ بابا بات سکاکی والی درست ہے، لیکن سکاکی فقط یہ بات استعارے کے اندر کرتا ہے. لیکن صاحب وقایت الاذہان کہتے ہیں ہمارے نزدیک مجاز میں مطلقاً، چاہے استعارہ ہو چاہے مجاز مرسل ہو، دونوں جگہوں پر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے. بھلے مقصود جدی کوئی اور چیز ہے لیکن استعمال اپنے معنی میں ہوا ہے. درست ہے، چاہے مجاز مرسل ہو چاہے استعارہ ہو. یہ صاحب وقایت الاذہان. اور حقیقت یہ ہے کہ واقعاً مزہ بھی مجاز کا تبھی آتا ہے، جمال اور حسن بھی تبھی ہے جب لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کریں. مثلا یہ جو مشہور قصیدہ ہے فرزدق کا امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرام. خوب اس بیت کی لطافت کس چیز میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی وہ معروف قصہ ہشام والا، کہ میں دیکھے قصے کی طرف نہیں جاتا، کہ وہاں پر جو فرزدق نے کہا کہ ھذا الذی، یہ وہ بندہ ہے کہ تعرف البطحاء وطأتہ، کہ بطحا یعنی یہ مکہ اس کے نقش قدم کو جانتا ہے، والبیت یعرفہ، کعبۃ اللہ اس کو پہچانتا ہے، والحل والحرام، حل اور حرم دونوں اس شخص کو پہچانتے ہیں. خوب اب یہاں پر کیا کہیں گے آپ؟ والبیت یعرفہ، یعنی آپ کہیں گے کہ یہاں پر مجاز ہے، یعنی اہل بیت، اس بیت کے جو اہل ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اہل ہل اس کو جانتے ہیں، اہل حرم اس کو جانتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسا کہتے ہیں نا کہ مجاز ہے، مجاز ادھر حذف ہے. والبیت یعرفہ یعنی اہل البیت یعرفہ، والحل یعنی اہل الحل یعرفہ، یا مثلا حرم یعنی اہل الحرم یعرفہ. خوب اس صورت میں لطافت ختم ہو جائے گی. بیت کی لطافت اس چیز میں ہے کہ آپ بیت کو کہیں کہ اپنے معنی میں استعمال ہوئے، کوئی مجاز نہیں. واقعاً گھر اس کو، یہ بیت اس کو جانتا ہے، ہل اس کو جانتا ہے، حرم اس کو جانتا ہے. اسی میں اگر استعمال ہو تو بیت کی شعر کی لطافت بھی ہے. جیسے حضرت امام اس آیہ کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اس گاؤں سے سوال کرو، تو وہاں پر فوراً عام مشہور یہی کہتے ہیں نا کہ مجاز ادھر حذف ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ یعنی وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةَ. امام کہتے ہیں نا، اہل کو کیوں معذوف قرار دے رہا؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ یعنی وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، خود قریہ سے، اس سے سوال کرو. کہ بہرحال اس کے اندر بھی پھر دو بیان ہے کہ میں ان بیانات کو چھوڑتا ہوں. خوب یہ خلاصہ بحث حقیقت و مجاز کے لیے. البتہ سارے مطالب درست ہیں، لیکن اس مطلب کی نسبت سے ایک نقد لطیف شہید صدر کا ہے کہ دیکھیں میں اس طرف نہیں جاتا، پھر آپ کے ذہن میں اور زیادہ انتشار آ جائے گا. یہ مطلب بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن یہاں پر ایک نقطہ شہید صدر کا ہے جو سکاکی اور صاحب وقایت الاذہان کی نسبت سے ہے کہ ان کو نقد کرتے ہیں، کہ میں دیکھیں اس طرف نہیں جاتا. فعلاً آپ اتنا مطلب ذہن میں رکھیں، اور جو اہل افراد ہے اور واقعاً ان مباحث کی پیگیری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بحوث کے اندر جا کر شہید صدر کے اس مطلب کو دیکھیں. خوب دیکھیں یہاں تک بحث کو سمیٹتے ہیں. آ جائے اصول فقہ کی طرف. آغا
وضع کے بارے میں ہم نے کچھ مطالب ذکر کیے. وضع کی ایک اور تقسیم، دو تقسیمات پہلے ذکر کی، اب ایک اور تقسیم وضع کی ذکر کریں. پہلی تقسیم وضع کی کہ الوضع اما تعیینی او تعینی. وضع یا وضع تعیینی ہے یا وضع تعینی ہے. منشأ وضع کے اعتبار سے یہ دو قسمیں. پھر وضع کی چار قسمیں بیان کی موضوع لہ کے اعتبار سے. اب ایک تیسری تقسیم وضع کے بارے میں ذکر کریں، خود موضوع کے بارے میں. درست ہے، ابھی وضاحت عرض کرتا ہوں. خوب، اس تقسیم کو بیان کرنے سے پہلے اس مقدمے کو سمجھیں. مفردات جتنے بھی ہیں، مثلا زیدن، مثلا ضربہ، ان مفردات میں یا مفردات جوامد میں سے ہیں یا مشتقات میں سے ہیں. خوب، جامد جیسے انسان، جامد جیسے حجر، جامد جیسے زید. فرماتے ہیں جوامد میں مادہ اور ہیئت، حجرہ یا حجرون. خوب، اس کا مادہ ہا جیم را ہے اور اس کی ہیئت وہی اس کا وزن ہے، فرسون کے وزن پر، حجرون فرسون، یہ ہیئت ہے اس کی. جوامد مادے اور ہیئت دونوں کے مجموع کے اعتبار سے ایک معنی کے لیے وضع ہے. یعنی حجرون، ہا جیم را اور فرسون کا جو وزن ہے، ان دونوں کے اعتبار سے ایک معنی پر دلالت کرتا ہے. آسان لفظوں میں جامد مادہ اور ہیئت کے لحاظ سے فقط ایک وضع رکھتا ہے، حجرون یعنی پتھر. لیکن جو مشتقات ہے، مثلا جیسے ضربہ، اس مشتق کے اندر دو وضعیں پائی جاتی ہیں. ایک وضع مادے کے لحاظ سے ہے اور ایک وضع ہیئت کے لحاظ سے. ہیئت یعنی وزن، جو اس کا وزن ہے. درست ہے، ضربہ فعلا کے وزن پر ہے. خوب، یہاں پر ضربہ ایک مادہ ہے، یعنی ضاد را با، ایک وضع اس مادے کے لحاظ سے. ضاد را با کے لحاظ سے اس کا معنی ہے مارنا. اور ایک وضع ہے اس کی ہیئت کے لحاظ سے کہ فعلا کے وزن پر ہے. یہ جو متوالی تین فتح ہے، اس کے اعتبار سے بھی اس کی وضع ہے. اس کے اعتبار سے یہ دلالت کرتا ہے کہ ضربہ کی ایک فاعل غیر معین کی طرف نسبت ہے زمان ماضی میں. یہ ہیئت فعلا کی جو وضع ہے وہ اس کے لیے، یعنی فعل ماضی جو فعلا کے وزن پر ہے، وہ دلالت کرتا ہے کہ اس مادے کی فاعل غیر معین کی طرف نسبت ہے زمان ماضی میں. پس مشتقات کے اندر دو وضعیں پائی جاتی ہے، ایک مادے کے لحاظ سے، ایک ہیئت کے لحاظ سے. کذالک فاعلن کی دو وضعیں، ایک فاعل لام کے اعتبار سے، ایک وزن فاعلن کی، ہیئت فاعلن کی وضع، من صدر عن الفعل مثلا. خوب، یہ مطلب روشن ہوا کہ پس وضع یا جوامد کو مد نظر رکھتے ہیں یا مشتقات کو مد نظر رکھتے ہیں. جوامد کو اگر مد نظر رکھیں تو مادے اور حیات دونوں کے اعتبار سے ایک وضع ہے. مشتقات کو مد نظر رکھتے ہیں تو مادے کے لحاظ سے ایک وضع ہے، حیات کے لحاظ سے دوسری وضع ہے. مفردات اس طریقے سے ہوئے. اچھا، یہ مقدمہ اگر سمجھ لیا تو اب آ جائے اصل مطلب کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ آغا وضع کے بحث میں ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ جب بھی وضع ہو تو واضح کے لیے ضروری ہے کہ لفظ کو بھی تصور کرے، معنی کو بھی تصور کرے. جب تک واضح لفظ اور معنی کو تصور نہیں کرے گا وضع نہیں کر سکتا، کیونکہ وضع ایک طریقے کا حکم ہے. یہ جو کہتا ہے وضعت اللفظ لہذا المعنی، یہ در حقیقت ایک طریقے کا حکم کر رہا ہے. خب اس حکم کے لیے لفظ اور معنی دونوں کا تصور کرنا ضروری ہے. خب ہم نے وہاں پر کہا کہ جو معنی موضوع لا ہے اس کے اعتبار سے وضع کی چار قسمیں. اب اسی طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا وضع کے اندر لفظ کو بھی تصور کرنا ضروری ہے. اب یہ جو لفظ کو تصور کیا جا رہا ہے، جیسے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ معنی کو دو طریقوں سے آپ تصور کر سکتے ہیں.
یا معنی کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور کرتے ہیں، یا معنی کو بے وجہ ہی و عنوان ہی و اجمالاً تصور کرتے ہیں. یہ وہاں پر ہم ذکر کر چکے ہیں. عیناً اسی طریقے سے لفظ کے بارے میں بھی ہے. یا آپ لفظ کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور کرتے ہیں، یا لفظ کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور نہیں کرتے بلکہ بے وجہ ہی و عنوان ہی تصور کرتے ہیں. آغا اگر لفظ کو آپ بے نفس ہی و تفصیلاً تصور کریں تو یہ وضع شخصی کہلائے گی، اور اگر آپ لفظ کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور نہ کریں بلکہ بے وجہ ہی و عنوان ہی و اجمالاً تصور کریں تو یہ وضع نوعی کہلائے گی. بس یہ تیسری قسم وضع کے بارے میں، تیسری تقسیم وضع کے بارے میں کہ یا لفظ کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور کرتے ہیں، وضع شخصی ہے. یا لفظ کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور نہیں کرتے بلکہ بے وجہ ہی و عنوان ہی اجمالاً تصور کرتے، یہ وضع نوعی کہلائے گی. خوب، وضع شخصی مثلا آپ نے زید کے معنی کو تصور کیا، لفظ زید کو تصور کیا اور اس کے لیے اس کو وضع کر دیا، یہ وضع شخصی ہے. انسان کو تصور کیا، انسان کے معنی کو تصور کیا، اس لفظ انسان کو اس کے لیے وضع کر دیا. خوب، یہ کیا ہے؟ وضع شخصی ہے. وضع نوعی کی مثال کیا ہے؟ وضع نوعی کی مثال مرحوم مظفر رحمت اللہ علیہ حیات کی مثال دیتے ہیں. مختلف جو حیاتیں ہیں، فعل ماضی کی حیات، فعل مضارع کی حیات، اسم فاعل کی حیات، یہ جو حیات ہے ان حیات کی وضع نوعی ہے. کس طریقے سے؟ اما بیان ذالک. توضیح مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے جو حیات اور وزن ہے نسبت کی طرح ہے، بے تنہائی آپ حیات کو تصور نہیں کر سکتے، حیات کو حتماً کسی نہ کسی مادے کے ضمن میں تصور کریں گے. مثلا جو فعل ماضی کی حیات ہے 3 فتح متوالی، حتماً اس کو کسی نہ کسی مادے کے ضمن میں تصور کریں گے، یا ضربہ کے ضمن میں تصور کریں گے، یا نصرہ کے ضمن میں تصور کریں گے، یا فعلہ کے ضمن میں تصور کریں گے. آپ ان کا جو تصور کریں گے حتماً کسی نہ کسی مادے کے ضمن میں تصور کریں گے. خالی حیات آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ ہم خالی حیات کے مفہوم کو تصور کرتے ہیں تو یہ حیات کا مفہوم ہے حیات بحمل شایع، وہ جو حقیقی حیات ہے وہ دیگه ضربہ پر ہے، وہ نصرہ پر ہے، وہ فعلہ پر ہے. درست آگا جا. پس حیات کے بارے میں یہ نقطہ مد نظر رکھیں کہ حیات بھی نسبت کی طرح ہے، بے تنہائی قابل تصور نہیں ہے، حتماً کسی نہ کسی مادے کے ضمن میں آپ اس کو تصور کریں گے. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ، اگر حیات جو حقیقتاً حیات ہے حمل شایع کے اعتبار سے وہ تو لامحدود ہے، نامتناہی ہے، ان کا کوئی حد و حصر نہیں ہے. خوب، ان حیات کے لیے کہ جو لامحدود ہے، نامحدود ہے، جداگانہ تصور نہیں کرتے، کس طریقے سے وضع کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم حیات کو بے وجہ ہی و عنوان ہی تصور کرتے ہیں. مثلا حیات ماضی کو ضربہ کے ضمن میں تصور کر کے ہر وہ صیغہ کہ جو فعلہ کے وزن پر ہو اس کے اندر جو یہ حیات ہے وہ حیات فعل ماضی ہے، جیسے حروف میں ہم کر رہے تھے. درست ہے؟ نسبت ابتدائیہ کو ہم کلی طریقے سے تصور کر رہے تھے اور واضح کر رہے تھے اس نسبت ابتدائیہ کے تمام مصادیق کے لیے. تو عیناً اسی طریقے سے ایک حیات کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کلی طریقے سے تصور کرتے ہیں، حالانکہ کسی مادے کے ضمن میں، خالی تو اس کو تصور نہیں کر سکتے. پھر آپ کہتے ہیں جو بھی فعلہ کے وزن پر ہے وہ فعل ماضی ہے، جو بھی یفعلو کے وزن پر ہے وہ فعل مضارع ہے، جو بھی فاعلن کے وزن پر ہے مثلا وہ اسم فاعل ہے. یہ وضع کیا ہو جائے گی؟ نوعی ہو جائے گی. خوب دیگه دیکھیں اس مطلب کو.
الوضع شخصی و نوعی، فرماتے ہیں کہ وضع یا شخصی ہے یا نوعی ہے۔ قد عرفت فی المبحث الرابع، آپ نے چوتھے مبحث میں، کہ ہماری کتاب کے اعتبار سے صفحہ نمبر 27 سے 27 نمبر صفحے پر آپ نے اس مطلب کو جان لیا، درست ہے؟ وہاں پر کہا تھا نا 27 نمبر صفحے پر کہ لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی، وہاں پر ذکر کیا۔ قد عرفت فی المبحث الرابع کہ انہو لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی، چوتھے مبحث میں آپ نے جان لیا کہ وضع میں ضروری ہے کہ آپ لفظ کا تصور بھی کریں اور معنی کا تصور بھی کریں۔ وعرفت ہناک، اور وہیں پر آپ نے جان لیا تھا کہ ان المعنی تارتن یتصورہ الواضع بنفسہ واخری بوجہہ وعنوانہ، ایک مرتبہ واضح اس معنی کو بنفسہ و تفصیلاً تصور کرتا ہے، اور ایک مرتبہ بوجہہ وعنوانہ و اجمالاً تصور کرتا ہے۔ یہ آپ نے وہاں پر جانا، فاعرف ہونا، یہاں پر جانو کہ ان اللفظ ایضاً کذالک، خوب لفظ بھی آگا اسی طریقے سے، ربما یتصورہ الواضع بنفسہ وَيَضَعُهُ لِلْمَعْنَى كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْأَلْفَاظ، کبھی کبھار واضح اس کو بے نفس ہی و تفصیلاً تصور کرتا ہے، پھر اس لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرتا ہے جیسے کہ غالباً الفاظ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ فَيُسَمَّ الْوَضْعُ حِينَئِذٍ شَخْصِيًّا، اس صورت میں اس وضع کو کہتے وضع شخصی۔ کہ یہاں پر ہماری کتاب پر ایک حاشیہ لگا ہوا ہے، اس حاشیے کو خود دیکھیے گا، اچھا مطلب ہے۔ وَرُبَمَا يَتَصَوَّرُهُ بِوَجْهِهِ وَعِنْوَانِهِ، اور کبھی کبھار آغا لفظ کو بِوَجْهِهِ وَعِنْوَانِهِ تصور کرتا ہے۔ فَيُسَمَّ الْوَضْعُ نوعِيًّا، اس صورت میں وضع نوعی ہے۔ وَمِثَالُ الْوَضْعِ النَّوْعِي الْحَیَآت، فرماتے ہیں وضع نوعی کے لیے مثال حیات ہے۔ فَإِنَّ الْحَیْئَةَ غَیْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّصَوُّرِ بِنَفْسِهَا، آغا حیات کو بذات خود تفصیلاً آپ تصور نہیں کر سکتے، بل انما یصح تصورها فی مادۃ من مواد اللفظ، مواد الفاظ میں سے ایک مادے کے ضمن میں آپ اس کو تصور کرتے ہیں۔ کہیئت کلمت ضربہ، جیسے کلمہ ضربہ کی حیت مثلا، وہی حیئت الفعل الماضی، خوب یہ فعل ماضی کی حیت ہے۔ فإن تصورها لا بد ان يكون في ضمن الضاد والراء والباء، فرماتے ہیں کہ اس کا تصور، حیئت فعل ماضی کا تصور ضروری ہے کہ ضاد، را اور با کے ضمن میں ہو، او فی ضمن فا والعین واللام، فی فعل، فعل میں فا عین لام کے ضمن میں۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْمَوَادُ غَيْرَ مَحْصُورَةٍ، اور دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مواد غیر محصور ہیں، لا محدود ہیں۔ البتہ عرض کیا تھا یہ غیر محصور عرفی ہے، عادی ہے، نہ کہ غیر محصور عقلی، نہ لا محدود عقلی کی بات نہیں کر رہے، لا محدود عادی۔ وَلَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ جَمِيعِهَا، اور تمام ان حیات کو آپ تصور تو نہیں کر سکتے، تمام مواد کو آپ تصور تو نہیں کر سکتے، پس فلا بد من الاشارت الى افرادها بعنوان عام، عرض کیا تھا عنوان دونوں درست ہے، ضروری ہے کہ اس کے افراد کی طرف اشارہ کیا جائے ایک عنوان عام کے ذریعے سے۔ فَيَضَعُ كُلَّ هَيْئَةٍ کہ تكون على زنة فعل مثلا او على زنة فاعل مثلا او غیرہما، پھر آپ کیا کرتے ہیں ہر حیات کو کہ مثلا جو فعلہ کے وزن پر ہو، یا مثلا فاعل کے وزن پر ہو، یا مثلا مفعول کے وزن پر ہو، پھر کیا کرتے ہیں ہر حیات کو آپ کیا کرتے ہیں وضع کرتے ہیں۔ اگر حیات فاعل مثلا اس کے لیے، حیات فاعل اس کے لیے، حیات مفعول اس کے لیے۔ وَيَتَوَسَّلُ إِلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْعَامِ بِوُجُودِ الْحَيْئَةِ فِي إِحْدَى الْمَوَادِ،
آگا اس عام تصور کی طرف آپ توسل پیدا کرتے ہیں، اس کی طرف پہنچتے ہیں اس ہیئت کے ذریعے سے جو مواد میں سے کسی ایک مادے کے ضمن میں ہے۔ مثلا ضربہ کے ضمن میں آپ ہیئت فعل ماضی کو تصور کرتے ہیں، کلی کو، کمادت فعل کے التی جرت الاصطلاحات علیہ عند علماء العربیہ۔ خب جب بھی وزن کو بیان کرتے ہیں عربی زبان میں تو فعلہ کے مادے کو لیتے ہیں نا، جس طریقے سے مثلا مادہ فعلہ کہ اعلیٰ علماء عربیہ ادبا اسی فعلہ کو وزن کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، ضربہ فعلہ کے وزن پر ہے، یضربو یفعلو کے وزن پر ہے، ایسے ایسے ہے۔ خب یہ مطلب وضع شخصی اور نوعی کے بارے میں کہ انشاءاللہ وضع مرکبات کو کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔